آج 25 رمضان المبارک جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ سورت صرف 3 بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ چکا ہے جس کا ہم سب کو بے دردی سے انتظار تھا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ، اس میں جو بندہ بھی اپنے گھر میں یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، رب کی ذات پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 رمضان المبارک جمعے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دیتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو ہر حاجت سے نواز دیا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، میں اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہوں۔ میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اتنی قبولیت کی گھڑیاں، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اللہ والوں، اگر پورا ماہ رمضان المبارک آپ نے کسی بھی وجہ سے آپ نے گزار دیا ہے، آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، اگر آپ نے کوئی عمل ابھی تک نہیں کیا، تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا ابھی بھی آخری جمعہ ہے۔ آج جلدی سے دنیا جہاں کے ہر ایک کام چھوڑ کر اپنی حاجتوں کو پورا کرانا چاہتے ہو، اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات رب کی ذات پوری کر دے، تو آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، کئی سالوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں ہمیشہ کے لیے سکون چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، بے روزگاریاں ختم ہو جائیں، تو قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ آپ کی ہر ایک تکلیف کے لیے، آپ کی ہر ایک مصیبت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، پورا سال آپ کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی نسلوں کو بھی رزق اور دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتے ہو، رب کے معجزوں کو دیکھنا چاہتے ہو، رب کے کاملات کو دیکھنا چاہتے ہو، تو جمعۃ المبارک کے دن، آخری رمضان المبارک کا جمعہ، پیارے دوستوں، ابھی تک آپ نے لاپرواہی میں رمضان المبارک کو گزار دیا، کوتاہی میں گزار دیا، تو ابھی آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ سال میں ایک دن آتا ہے جو رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے۔ آج یہ دن آپ کو پھر پورا سال نہیں ملے گا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام سمیٹ دیجئے، کیوں کہ بعد میں آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، آپ اس عمل کو پھر نہیں کر سکتے۔ آج رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا دن، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بعد میں آپ جو کرنا چاہیے کر لیجئے، لیکن آج بہتر یہ ہے کہ پورا سال پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے اور اس کے بعد اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا جائے، کیونکہ یہ بڑا آسان ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی اور وظیفہ، کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس ایک عمل، ایک وظیفہ کرتے ساتھ ہی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست، بے برکتی، لڑائیاں جھگڑے، بے روزگاریاں انشاءاللہ الکریم خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے کا۔ آج میں نے کہا اپنی بہنوں جو دکھیاری ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، دولت کے لیے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑوں کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کی کسی بچی یا بچے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی مقصد ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا، اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہ رہے ہیں
لیکن آپ کے کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، آپ کا کام مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اپنا کوئی آپ بزنس شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ کے کام پورے نہیں ہوتے۔ تو آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے اس صورت کو پڑھ کے پورا سال آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، گھر کے کونے کونے سے غربت بھاگ جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، غیب سے رزق و دولت آنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ رب کی ذات آپ کے رزق میں، دولت میں بے شمار برکت عطا فرما دے، آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی رزق میں بے شمار برکت ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑیے گا۔ بد نصیب ہی ہوں گے جو آج اس عمل کو، اس وظیفے کو نہ کریں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے، دولت کا اتنا پاورفل اور خاص وظیفہ ہے کہ جب کرو گے اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی ہر ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ رب کریم اس مہینے میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکیا، وہ بڑا بد نصیب ہے شخص۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ جس کی بخشش اب تک اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، ان بخشیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستوں، اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ کے پاس پورا دن موجود ہے اور پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں چلتے پھرتے اس وظیفے کو کر لیں، دکان پہ بیٹھے ہیں دکان پہ بیٹھ کر کر لیں، اگر آپ کسی دفتر میں موجود ہیں اس جگہ بیٹھ کر کر لیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ سفر کے دوران بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ دنیا سے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، آپ کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب بھی 25 رمضان المبارک جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو سمیٹ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اپنی زندگی کے لیے 4 سے 5 منٹ نکال کر قرآن مجید کی اس سورت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، بعد میں جو چاہیے گا آپ کر لینا، لیکن آج بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے۔ چلیں آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد پیارے دوستوں، جائے نماز یا مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا بڑا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں۔ پیارے دوستوں، آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے جب جائے نماز کو بچھا کر بیٹھ جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ 3 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ چاہیں آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ آتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے تو درود پاک کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھ کر، تصور میں رکھ کر، کامل یقین کے ساتھ، اور آپ نے خلوص سے دل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریے گا۔ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، آج اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے اگر اپنی پوری زندگی سکون میں گزارنا چاہتے ہو، گھر میں ہمیشہ کے لیے خیر و برکت چاہتے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، ترتیب سمجھ لیجئے، توجہ کیجئے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ دھیان اور توجہ کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف 313 مرتبہ۔ اور وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ قرآن مجید کی بڑی عظمت والی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے رب کی ذات ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی لالچ کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، بخشش فرما دے میری۔ تو آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جب 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے، پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے ترتیب جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے سورۃ الاخلاص کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ عمل شروع کر لینا جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا۔ پیارے دوستوں، آپ نے پڑھ لیا یا حیو یا قیوم کو، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الرحمن کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 3 بار سورۃ الرحمن کو پڑھ لینا ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا یہ جو عمل آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اگر آپ بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہو تو رب کی ذات ایسا کرم اور رحم فرمائے گی کہ آپ کی گھر کے کونے کونے سے بے روزگاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الرحمن کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جتنا درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا اتنا درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے اپنی تمام مقصد کی، تمام حاجتوں کی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کا یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، جو بھی بہن بھائی بتائے گئے طریقے سے آج کر لے گا، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رزق اور دولت میں بے شمار برکت ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔